بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالی تم میں سے اہل ایمان کے اور جنہیں علم دیا گیا ہے ان کے درجات بلند فرماتا ہے۔ ناظرین و سامعین، آیت مقدسہ کا جو حصہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ درجات کی بلندی، دونوں جہان میں سرفرازی اور سربلندی صرف اہل ایمان کو حاصل ہوتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے نوازا ہے۔ علم وہ واحد دولت ہے جو خاک نشینوں کو تخت نشین کر دیتی ہے، جو دونوں جہان میں سربلندی اور سرفرازی عطا کرتی ہے۔ انسان کو ہر معاملے میں علم ہی کی وجہ سے کامیابی و کامرانی حاصل ہوتی ہے اور وہ اوج ثریا تک پہنچتا ہے۔ کامیابی و کامرانی کا واحد راستہ علم ہے، کیونکہ اس میں انسان دنیا میں بھی ہر طرح کی راحت و آرام حاصل کرتا ہے اور آخرت میں بھی جہنم کے عذاب سے بچتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، علم ان اللہ ربہ، من علم ان اللہ ربہ، جس نے یہ جان لیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کا رب ہے، وَأَنِّي نَبِيَّهُ، اور بے شک میں اس کا نبی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، حرم اللہ تعالی لحمہ ودمہ علی النار، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے خون اور گوشت کو آگ پر حرام فرما دیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے نبی ہونے کا علم حاصل کر لے گا اور ان کی اطاعت و فرما برداری کرے گا تو وہ جہنم کے عذاب سے بچ جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَلَا يَعْلَمُونَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، کیا اہل علم اور بے علم یعنی جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ تو مراد یہ ہے کہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ درجات کی بلندی صرف اور صرف علم کے ساتھ وابستہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے علماء حق کی خشیت، رقت قلبی اور تقوی و ورع کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ سے صرف اہل علم ہی ڈرتے ہیں، یعنی خشیت الہی صرف اہل علم ہی کو حاصل ہوتی ہے۔ تو علم کے بغیر کوئی عمل درست طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ اعمال بجا لانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا صحیح معنوں میں حق ادا کرنے کے لیے علم کا حاصل کرنا
ضروری ہے۔ اس لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المتعبد بلا فقہ، بغیر جانے عبادت کرنے والا کالحمار فی الطاحونۃ، اس گدھے کی طرح ہے جو سارا دن خراس میں جتا رہتا ہے اور تمام دن سفر کرنے کے باوجود شام کو اسی جگہ ہوتا ہے جہاں سے وہ چلا تھا۔ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ بغیر علم کے عمل بیکار ہے۔ عمل اسی وقت فائدہ مند ہوتا ہے جب اس کا علم حاصل ہو۔ تو آج کل یہ ہونے لگا ہے کہ علم حاصل کیے بغیر علم کے دعوے کیے جاتے ہیں، خود علم نہ ہونے کے باوجود دوسروں تک علم پہنچانے کی سعی لا حاصل کی جاتی ہے۔ یوں سمجھیں کہ جیسے کوئی اندھا دوسروں کی رہنمائی پر مامور ہو۔ گھر گھر بہت سارے تعلیمی اداروں کا قیام عمل میں آ جانا اور علم کے نام پر جہالت کے کاروبار کا فروغ ہونا معاشرتی تباہی کا آغاز ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگوں نے جنہیں کوئی کام نہیں ملتا، انہوں نے تعلیمی ادارے بنا لیے اور علم برائے فروخت کے بورڈ چسپاں کر دیے۔ علم کے نام پر جہالت کا کاروبار کرنے والوں نے اخلاقیات کو تباہ کر دیا۔ جدیدیت کے نام پر اسلامی اقدار کے خلاف پروپیگنڈا کیا اور اساتذہ کا وقار مجروح کیا۔ اب تو استاد شاگردوں کا ادب کرتے ہیں، سنا ہے پہلے کبھی شاگرد کرتے تھے۔ تو اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ اب استادوں کو شاگردوں کا ادب بجا لانا پڑتا ہے۔ تو ناظرین و سامعین، اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ معاشرے میں پیدا ہونے والا انتشار، افراتفری، انارکی، ان سب کی بڑی وجہ یہی ہے کہ صحیح تعلیم نہیں ہو سکی۔ اگر تعلیم صحیح ہوتی، علم و ادب کا فروغ ہوتا، تو آج معاشرے کا یہ حال نہ ہوتا۔ آج ہمارے رہنما بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں جس کو سن کر سر شرمندگی سے جھک جاتا ہے۔ بڑے سے بڑے عہدے پر فائز شخص بھی برے سے برے الفاظ بول کر نہ صرف ملکی سطح پر بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بنتا ہے۔ تو اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ تعلیم صحیح نہیں ہوئی اور وہ علم حاصل نہیں ہوا جسے علم نافع کہا جاتا ہے۔ جس طرح کا علم ان لوگوں نے حاصل کیا ہے جو ملک و قوم کے لیے شرمندگی کا باعث بن رہے ہیں، تو اس طرح کے علم سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ،
کہ وہ علم حاصل کرتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچاتا ہے اور فائدہ نہیں دیتا۔ تو اس سے مراد مفسرین کرام نے یہ لیا ہے کہ وہ علم جس سے دنیا کا فائدہ شاید کوئی ہو جائے لیکن آخرت کا نقصان ہوتا ہے، یہ وہ علم سیکھتے ہیں جو جہنم کے عذاب سے نہیں بچاتا اور جنت کا راستہ نہیں دکھاتا۔ اسی مہینے کی یعنی مارچ کی 7 تاریخ کو مجھے اقرا معراج الاطفال کے سالانہ تقریب تقسیم انعامات میں الحمراء میں شرکت کا موقع ملا، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس ادارے میں وسائل کی کمی کے باوجود تعلیم کا عمل بہت اچھے اور منظم طریقے سے جاری و ساری ہے۔ اس ادارے کے پاس وسائل کم ہیں، اساتذہ بھی بہت سادہ مگر پرخلوص ہیں، اور ان کی محنت نظر آتی ہے۔ اس ادارے کی نمایاں خصوصیات میں سے سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں حفظ قرآن کروایا جاتا ہے۔ گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، اگر تو مسلمان بننا چاہتا ہے، مسلمانوں جیسی زندگی گزارنا چاہتا ہے، گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن، تو قرآن کے بغیر اہل ایمان کی سی زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ پھر یہ ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو قرآن پڑھاتے ہوئے اور قرآن پڑھتے ہوئے اپنی ساری زندگی گزارے اور اس پر زندگی میں عمل پیرا رہے، تو مرنے کے بعد اس کی قبر کی زیارت کے لیے آسمانوں سے فرشتے اس طرح آتے ہیں جیسے مسلمان خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ یعنی قرآن پڑھنے والے کو، قرآن پڑھانے والے کو اور اس پر عمل کرنے والے کو اتنا اعلیٰ مرتبہ حاصل ہوتا ہے کہ اس کی قبر ملائکہ کے لیے، فرشتوں کے لیے زیارت گاہ بن جاتی ہے۔ تو یہاں کا سب سے بڑا اور نمایاں کارنامہ یہ ہے کہ حفظ قرآن کروایا جاتا ہے۔ اور چونکہ اکثر تعلیمی اداروں میں مجھے جانے کا اتفاق ہوتا ہے، کیونکہ وہاں اساتذہ کو اور پرنسپل صاحبان کو ہم تربیت دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایجوکیشن ڈیولپمنٹ کنسلٹنسی کے نام سے ہمارا ادارہ ہے کہ ہم ٹریننگ کرواتے ہیں۔ تو عام طور پر حفظ قرآن والے جو ادارے ہیں یا دینی تعلیم والے جو ادارے ہیں، وہاں اسکول و کالج کی تعلیم، عصر حاضر کی تعلیم جو ہے وہ زیادہ نظر نہیں آتی، یا اس میں زیادہ ترقی نظر نہیں آتی۔ سائنس اور سوشل سٹڈیز، کمپیوٹر اور میتھمیٹکس جیسے مضامین کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ جیسے حفظ قرآن پر وہاں توجہ دی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہاں سائنسی علوم اور دیگر عصری علوم پر بھی
نہایت جاں فشانی سے کام ہو رہا ہے، اور یہی ادارے کی ترقی کی وجہ ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ طلباء و طالبات کے سیرت و کردار کو سنوارنے پر بھی خصوصی توجہ دی جا رہی ہے، ان کی متوازن نشو و نما پر بھی توجہ دی جاتی ہے، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ دینی ادارہ ہونے کے باوجود بھی وہاں حقوق نسواں پر کام ہو رہا ہے۔ فنکشن کے دوران بھی عورتوں کے حقوق کے معاملے میں ایک ٹیبلو پیش کیا گیا، جس سے یہ واضح کیا گیا کہ عورتیں جو ہیں وہ بھی اسلام میں تعلیم حاصل کرنے کا حق رکھتی ہیں، اور ہمیں انہیں ان کے حق سے محروم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایک عورت کو تعلیم دینا ایک فرد کو تعلیم دینا نہیں ہے، بلکہ ایک پورے خاندان کو تعلیم دینا ہے۔ اسی طرح وہاں ایک ٹیبلو کے ذریعے پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس قوم کو حاجت شمشیر نہیں رہتی، اس قوم کو حاجت شمشیر نہیں رہتی، وہ جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ تو جس قوم کے جوانوں کی خودی فولاد کی طرح مضبوط ہوتی ہے تو اس کو تلواروں کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو لہٰذا مسلمانوں کے بچوں میں جذبہ جہاد پیدا کرنے کے لیے اور پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ٹیبلوز پیش کیے گئے۔ مزید بہتری کی گنجائش بہرحال موجود ہے، اور بہت سے شعبوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اتنے کم وسائل کے باوجود اتنا اچھا فنکشن پیش کرنا، اتنا اچھا پروگرام ترتیب دینا، اور پھر بچوں کو تیار کرنا، یقیناً یہ ایک کارنامہ ہے جس کے لیے اقرا معراج الاطفال کی انتظامیہ اور ان کے اساتذہ کرام مبارکباد کے مستحق ہیں، اور امید ہے کہ آنے والے وقت میں یہ ادارہ مزید ترقی کرے گا اور ملک و قوم کی ترقی کا باعث بنے گا، اور وہ ادارہ بنے گا کہ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ تو لہٰذا یہ ایسا کارواں بنے گا کہ ستارے اس کی گرد راہ بن جائیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اقرا معراج الاطفال کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور اسی طرح دیگر اداروں کو بھی دینی اور دنیاوی تمام مقاصد حاصل کرنے کے لیے تعلیم کو اسلامی طریقوں کے مطابق دینے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم ایک پاکستانی قوم کی حیثیت سے اور ایک مسلمان قوم کی حیثیت سے دنیا بھر میں اپنی عزت و وقار کو بحال کر سکیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔